ایک گروپ امار گروپ جموں و کشمیر یعنی کہ سری نگر میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھارت کی حکومت اور یو اے ای کی حکومت کے بیچ. لیکن کشمیر کا کیس جو ہے وہ اسپیسیفک اس لیے چلے ہیں کہ ابھی جو ہے 2019 میں یہ جو ایکٹ ہوا تھا وہاں پہ جموں کشمیر کے اندر، اور جو انہوں نے 370-35 کو ختم کر کے تو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا جموں کشمیر کو وچ از یونین ٹیریٹوری سٹیٹس. تو اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی اتنی بڑی ہیوی ویٹ قسم کی اسلامک کنٹری جو انفلوئنس کے حوالے سے ہے جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹوٹل ملا کے تو بلینز کی انویسٹمنٹ ہے، کروڑوں کی. تو یہ ہیوج انویسٹمنٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای کو کیا ضرورت پڑ گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2019 کے بعد جتنا شور پڑا تھا اس کی موجودگی میں ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اتنا بڑی انویسٹمنٹ کریں. سو از ناٹ اباؤٹ منی اور میکنگ منی. یہ جو ہے دس از اے میسج، اور اس میں جو میسج ہے سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ جی بھارت نے وہاں پہ جو ڈیسیجن کیا 2019 5 اگست کو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. 2019 میں بھی یو اے ای واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے. اور یہ جو انہوں نے میسج دیا یہ بہت بڑا میسج اس لیے تھا ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے دو چیزیں، دو قسم کے امپریشنز ہیں جن کو ختم کرنا مودی گورنمنٹ یا گورنر سینھا جو ہے کشمیر جموں کشمیر کے گورنر ان کے لیے ضروری ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ کشمیری لوگوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا سٹیٹس چینج کر دیا، جو نیا سٹیٹس ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی جس کو پاکستان لیڈ کر رہا. ایک اس کا تاثر یہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ملٹل کنٹینیو ہے، ایک انارکی کی سچویشن ہے، ایکسٹریمزم ہے، تو اس کو مودی صاحب جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکی. یہ دو اہم اور آبجیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں جن کو ڈیل کرنا ان کے لیے ضروری تھا، جس کے نتیجے میں یہ ایکشن جو ہو رہا ہے اس میں از ناٹ اباؤٹ 2 بلین اور 3 بلین. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جس کا کسی بھی بلین ڈالر میں آپ قیمت نہیں لگا سکتے. اب یہ جو اتنے بڑے بڑے میسج ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نریندر مودی صاحب کا گزشتہ 2-3 سالوں میں ایک ماسٹر سٹروک ہے. اس کو آپ دوبئی کا کام نہ سمجھیں، یہ مودی صاحب کی ایک سکسس ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا جو ساری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے، از اے ٹوٹل فلاپ، از اے ٹوٹل فیلئر جس کو آپ کہتے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کی ساری بڑکیں، ان کی ساری وہ رٹی ہوئی تقریر جو غالباً ایچیسن میں انہوں نے 40 سال پہلے رٹی تھی، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو آپ کی جو مسلم کمیونٹی کا جو آپ نے شور ڈالا ہوا ہے اور جو مسلم امہ کا شور ڈالا ہوا ہے وہ سب فراڈ ہے. اگر دبئی نے آج ایک ڈیسیجن کر لیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ او آئی سی ان کے ڈیسیجن کے ساتھ ہے. او آئی سی کا دوسرا مطلب سعودی عرب اور یو اے ای اور یہ جو گلف کی عرب ریاستیں ہیں وہی او آئی سی ہے، باقی تو یہ گاویں ماجے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ملیٹنسی کو کشمیر میں بطور ہتھیار جو ہے وہ یوز کیا جاتا رہا مختلف سیکٹرز کی طرف سے، جس میں کہ آج بھی جاری ہے. ابھی کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک نوجوان وہاں پہ شہید ہو گیا پار جا کے. ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی کراس بارڈر نہیں جا رہا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ ساری بیانات کے باوجود سامنے آپ دیکھیں کہ وہ بندہ شہید ہو گیا، اس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور ہر آدمی جانتا ہے، اس کی پکچرز ایوری تھنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اور اس میں پاکستان اور ایک خیالی دنیا کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہم خود بھی اتنے بڑی ایک مسائل سے گزر رہے ہیں اور کشمیری پیپل کو بھی بار بار ہم جعلی قسم کے بیانات دے کے جھوٹے وعدے کر کے ان کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں لوگ یہ اس طرح کا ایڈونچر اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم جناب جو ہے وہ 20-22 کروڑ لوگ آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں. وہ بھی کھڑے ہی ہیں، آگے پیچھے ہل نہیں سکتے، جس طرح پتلے کھڑے ہوتے ہیں. کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کشمیریوں کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا. عبدالباسط صاحب، اقوام متحدہ کے حق خود ارادیت کے وعدے کو 73 سال ہو گئے مگر ان سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہو سکے. تو یہ ایک ایسا انسانی حق ہے جس کو آپ چھین نہیں سکتے کسی قوم سے. تو اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت میں ذرا پریشر بلڈ کیا جائے، دنیا اس پہ پریشر بلڈ کرے، کیونکہ اس مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ہونے کی وجہ سے نہ ہمارے خطے میں وہ ڈیولپمنٹ ہو پا رہی ہے اور بہت سے مسائل آرمز ریس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ابھی دیکھیے نا، بھارت میں S-400 ڈپلوائے کرتی ہیں تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ تو
اس کے کاؤنٹر میجرز لیں گے. میری ایک بات آپ یاد رکھیے, بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت تک تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ان کے حق خود ارادیت نہیں مل جاتی. کیا ہم توقع رکھیں کہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے حالات کشیدہ ہوں گے؟ دیکھیے ایسٹرن بارڈر پہ کشیدگی اس لحاظ سے تو کم ہوئی کہ وہ جو ایل او سی کے اوپر بہت ساری ایکٹیویٹی رہتی تھی وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بند ہو گئی. اب آپ دیکھیے جو اطلاعات آج کل ہیں کہ رشیا سے S-400 جو انہوں نے پروکیور کیا بھارت نے, وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں پنجاب میں پاکستان کی سرحد کے قریب. کہنے کو خدشہ اور خطرہ وہ کہتے ہیں جی چائنا سے ہے, لیکن دباؤ سارا پاکستان کی. تو اس سے کیا پاکستان آنکھیں بند کر لے؟ جب سے مودی آیا ہے ان کے عزائم بڑے مختلف ہیں. پاکستان کو تو انٹرنلی انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پاکستان کی اکانومی برباد کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی.